ہائی فرینڈز، میں ایمان ہوں اور آج میں آپ لوگوں کو اپنے بارے میں ایک سٹوری سناؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا اور پاس والے بیل آئیکن کو بھی دبانا پڑے گا تاکہ جب بھی میری سٹوری آئے گی آپ کو سب سے پہلے پتہ لگ جائے گا۔ یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ میرے پیدا ہونے سے پہلے کی ہے، اور یہ دونوں ممی پاپا ہیں، اور یہ ہماری میڈ ہے۔ میری میڈ کی ایک بیٹی تھی، اس کو کینسر تھا، لیکن افسوس جب انہیں پتہ لگا تو وہ کینسر کی لاسٹ اسٹیج تھی، اس لیے ڈاکٹرز اسے بچا نہیں سکے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور پھر میں پیدا ہوئی۔ سب میرے پیدا ہونے پر بہت خوش تھے۔ میری میڈ کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اسی لیے وہ مجھے اپنی بیٹی بنانا چاہتی تھی، تو ایک رات انہوں نے مجھے کڈنیپ کر لیا اور وہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ اس وقت مجھے لگتا تھا کہ وہی میری ماں ہے، کیونکہ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، اس لیے مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ انہوں نے مجھے کڈنیپ کیا۔ اور پھر صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں اور میڈ نہیں تھی۔ میرے ممی پاپا مجھے ڈھونڈنے کے لیے نیوز میں بھی آئے اور انہوں نے پولیس کو بھی انفارم کیا اور مجھے ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ 10 سال گزر چکے تھے اور اب میں بڑی ہو چکی تھی، لیکن مجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ میرے ریئل ممی پاپا کون ہیں۔ بیٹا یہ تم کیا روز روز ایک ہی بک پڑھتی رہتی ہو؟ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے پاس تمہیں پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور یہ بکس چھوڑو اور میرے ساتھ کام پر چلو، ورنہ ہم دیر سے آئے نا تو میڈم صاحبہ غصہ کریں گی۔ چلو۔ ویسے نجمہ، یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا؟ میڈم معاف کر دیں، ذرا آج تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ اور آج یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ جی میڈم، یہ میری بیٹی ہے۔ کل ہی تو میں نے آپ کے گھر پہ کام کرنا شروع کیا ہے۔ آپ کا گھر بہت بڑا ہے اور مجھے اس میں کام کرنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے، تو میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے آئی۔ ہاں، میری ایک دوست ہے، اس کا گھر بھی بہت بڑا ہے۔ تم دونوں نا اس کے گھر کا کام کرنے چلی جانا، اس کے گھر نا نوکر کم پڑ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم دونوں کام کرو، میں اپنی فرینڈ کے گھر جا رہی ہوں جس کا میں نے تمہیں بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ تمہاری بیٹی کا کچھ پتہ لگا؟ نہیں، ابھی تک مجھے اپنی بیٹی نہیں ملی۔ 10 سال گزر گئے ہیں لیکن وہ ابھی تک نہیں ملی۔ پتہ نہیں کب ملے گی، اب تک تو وہ بڑی بھی ہو چکی ہوگی۔ انشاءاللہ تمہاری بیٹی ایک دن ہمیں ضرور مل جائے گی۔ اچھا، میں نے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ آج نا میرے گھر ایک کام والی آئی تھی، اس کی نا ایک بیٹی ہے، اس کی شکل تو بالکل اپنی مما سے نہیں ملتی، وہ اتنی پیاری ہے، اس کی کان، ناک، آنکھیں، فیس کٹ تمہارے جیسا لگتا ہے، اور وہ پتہ نہیں تمہارے جیسے کیوں لگتی ہے۔ میں نے انہیں کہہ دیا ہے وہ کل تمہارے گھر کام کرنے آ جائیں گی، اور تم بھی نوٹس کرنا، وہ تمہارے جیسی لگتی ہے۔ اچھا، کیا سچ میں؟ اچھا تم یہ بتاؤ کہ جو کام والی تمہارے گھر کام کرنے آتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام تو نجمہ ہے۔ کیا؟ جو میرے گھر کام کرتی تھی نا، جس نے میری بیٹی کو چرایا تھا، اس کا نام بھی نجمہ ہی تھا؟ ہو سکتا ہے وہ وہی ہو۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، پر دنیا میں تو کافی نجمہ نام کے ہوتے ہیں، ہم کسی پہ الزام بھی تو نہیں لگا سکتے نا۔ چلو، وہ کل تمہارے گھر آئے گی نا تو تم خود ہی دیکھ لینا۔ مجھے تو اسی پر شک ہو رہا ہے، کیونکہ تم نے کہا ہے کہ اس کی بیٹی کی شکل مجھ سے ملتی ہے اور اس کا نام بھی نجمہ ہے، کیونکہ ہماری کام والی کا بھی نام نجمہ ہی تھا، اور جس نے ہماری بیٹی کو چرایا تھا۔ لیکن جب ہم نے اس کے گھر جا کر ڈھونڈا تو پتہ لگا کہ وہ اپنا گھر چینج کر چکی ہے۔ چلو، اب جب وہ کل آئے گی تو میں دیکھوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ کرے وہی ہو۔ چلو میں چلتی ہوں، مجھے نا کافی دیر ہو گئی ہے۔ اللہ حافظ۔
مما آج تو ہم نے وہ جو ہماری مالکن نے نیا گھر بتایا تھا ان کی دوست کا گھر، ادھر جانا ہے نا صفائی کرنے۔ بیٹا تمہیں آج میڈم کے دوست کے گھر اکیلے کام کرنے جانا پڑے گا، کیونکہ میں نے میڈم سے بات کی تھی، وہ کہہ رہی تھی آج ان کے گھر گیسٹ آئیں گے تو ہم دونوں میں سے کسی کی ضرورت ہوگی، تو میں نے کہا میں ان کے گھر رک جاتی ہوں اور تم مالکن کی دوست کے گھر کام کرنے چلی جاؤ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے مما، میں ان کے گھر صفائی کرنے چلی جاؤں گی، کیونکہ کل میڈم نے مجھے اپنی فرینڈ کے گھر کا ایڈریس دے دیا تھا۔ ہاں، یہ تو واقعی میری طرح لگتی ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں، جب یہ صفائی کر لے گی تو میں اس کا پیچھا کروں گی اور پھر اس کی ماں سے بھی ملوں گی تاکہ میرا شک دور ہو جائے۔ بیٹا بہت دیر ہو گئی تھی، میں تمہیں لینے آ رہی تھی، اچھا ہوا تم خود ہی آ گئی۔ پہلے تو مجھے شک تھا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے۔ نجمہ، تم وہی ہو نا جس نے ہماری بیٹی کو چرایا تھا؟ بے شک 10 سالوں بعد ہی تم میرے ہاتھوں چڑھی ہو، اب میں تمہیں آرام سے جانے تو نہیں دوں گی۔ فٹافٹ میری بیٹی میرے حوالے کر دو، ورنہ میں ابھی اور اسی وقت پولیس کو بلا لوں گی۔ جیسے ہی میری مما نے کہا کہ میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو، تو ساتھ ہی نجمہ آنٹی میرا ہاتھ پکڑ کر تیز تیز بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے سامنے سے ایک گاڑی آ رہی تھی، اس گاڑی سے ان کی ٹکر ہو گئی اور جس سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن میری مما نے مجھے بچا لیا اور انہوں نے مجھے نجمہ آنٹی کی حقیقت بتا دی، اور اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ میرے ریئل ممی پاپا وہ دونوں ہیں۔ جب مجھے پتہ لگا کہ میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ نجمہ آنٹی کی وجہ سے میرے پڑھائی کا بہت خرچ ہوا، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے مجھے پڑھانے کے لیے، اسی لیے میرے مما پاپا کو میں نے سب کچھ بتایا کہ انہوں نے مجھے نہیں پڑھایا، تو اسی لیے انہوں نے مجھے شہر کے سب سے بڑے اسکول میں میرا ایڈمیشن کروایا۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، اگلے دن میری برتھ ڈے تھی اور مجھے سب سے زیادہ خوشی تو اپنی فیملی کے پاس واپس آنے کی تھی، اپنی برتھ ڈے سے بھی زیادہ خوشی تھی مجھے۔ دیکھ کیا رہے ہیں؟ سبسکرائب کریں